کرتے ہیں بھائی قرآن تو رسول اللہ کے زمانے میں نازل ہوا نا، اور آدم کا جو واقعہ گزرا، نوح کا جو واقعہ گزرا، سارے واقعات، سارے مناظر آفاق میں معلق رہے۔ جب رسول کا زمانہ آیا تو جیسے جیسے ضرورت بڑھتی رہی آیتوں کا نزول ہوتا رہا۔ تو جو چاہ رہا ہوں، آیتوں کا نزول ہوتا رہا۔ یہ ہے میرے مولا اور آپ کے مولا کہ کبھی کسی کو تشنا نہیں رکھا، پیاسا نہیں رکھا، جو جیسا سوال کر کے آیا اور جیسا سوال لے کے آیا ہمیشہ ویسے ہی جواب دیا۔ پوچھو، اندھیرے میں نہیں رہو، اور دیکھو تھوڑا سا نالج اگر ہو جائے تو اکڑو بھی نہیں، کیونکہ کبریائی اللہ کی شان ہے، کبریائی اللہ کی شان ہے۔ اور اللہ نے یہی تو پوچھا تھا شیطان سے کہ استکبرتا ام کنت من العالین، کہ سجدہ سب نے کیا، تو کیا مغرور ہو گیا یا تو بڑے لوگوں میں سے ہو گیا؟ بھائی یہی تو پوچھا تھا اللہ نے، کیا تو استکبرتا، کیا تو مغرور ہو گیا، بڑا ہو گیا، متکبر ہو گیا؟ یعنی شان تکبر میری ہے، میں ہوں متکبر، میں اپنی ردائے تکبر میں کسی کو داخل نہیں ہونے دینا چاہتا۔ بھائی دو ہی ردائے تو ہیں کائنات میں، ہے نا، ایک ردائے تکبر اور ایک ردائے تطہیر۔ دوسرے لفظوں میں آسان کروں، ایک چادر تکبر، ایک چادر تطہیر۔ چادر تکبر میں بھی کوئی داخل نہیں ہو سکتا، چادر تطہیر میں بھی کوئی داخل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ جب اللہ نے حکم دیا تھا کہ جب میں پتلے آدم میں روح پھونکوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا، سب سجدے میں، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، تب اللہ نے کہا تو نے ایسا کیوں کیا؟ کیا تو بڑے لوگوں میں سے ہو گیا؟ دیکھو حکم سب کے لیے ہے، اور یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں فرشتوں کو حکم دیا تھا، تو فرشتوں کو حکم نہیں دیا تھا۔ اگر اللہ نے صرف فرشتوں کو حکم دیا ہوتا سجدے کا تو شیطان تو جن میں سے تھا، جن میں سے تھا، ملک سے ملائکہ یہاں مراد نہیں ہے، ملکہ سے ملائکہ مراد ہے۔ ملکہ ایک قوت، ملائکہ تمام قوتیں، صرف دو قوتیں مستثنیٰ تھیں، توجہ چاہ رہا ہوں، ایک قوت ربانی اور ایک قوت محمد و آل محمد، بس یہ دو سجدہ نہیں کریں گے، یہ دو سجدہ نہیں کریں گے، اور باقی سب پر واجب ہے کیونکہ حکم ہے۔ اور روایتوں میں ملتا ہے یہ واقعی آدم کو سجدہ کرا رہا تھا اللہ، یہ اللہ کی شان ہے، وہ جس کو سجدہ کرانا چاہے وہ کرا سکتا ہے، بھائی اپنا کرانا چاہے اپنا کرا سکتا ہے، وہ کسی دوسرے کو سجدہ کرانا چاہے کرا سکتا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں اکڑنے والے؟ شیطان کو اکڑ یہی تھی، تو اپنا کرا دوسرے کا نہ کرا۔ ابھی میں 4 دن پہلے ٹھوکرے مارتا تھا اس کو، اور تو قابل تعظیم بنا رہا ہے میری نظر میں۔ تو اللہ دیکھیے نظام قدرت کیا ہوا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں آدم کو نہیں، اللہ خلافت کا سجدہ کرا رہا تھا، اور اللہ کو ابھی خلافت کا سلسلہ اور لے کے آگے بڑھنا تھا۔ تو اللہ نے کہا پہلے اس کو ذرا چیک کر لے کہ یہ چاہتا کیا ہے، کیونکہ ابھی اور بھی شیطان بلند ہو گئے۔ تو پہلی خلافت میں جب یہ معاملہ ہو گیا تو پھر چوتھی خلافت، جو چارہ عزیزان گرامی، تو اسی لیے اس کو ملعون بنا کے بتا دیا کہ جو بھی میری بنائی ہوئی خلافت کے موقع پر معترض ہوگا وہ شیطان ہوگا اور شیطان جیسا ہوگا۔ غدیر خم میں کسی نے فساد کیوں نہیں کیا؟
معلوم تھا آیت آ گئی تھی، اگر فساد آج کریں گے ذوالعشیرہ کی طرف تو عذاب آ جائے گا، غور کریں عذاب آ جائے گا۔ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اللہ نے کیا کہا؟ قوم کافرین کو ہدایت نہیں ہے۔ تو اس منصب ہدایت کو آپ پیش نظر رکھیے۔ یہ سلسلہ چلا محشر سے لے کے اور پھر جنت تک کا یہ سلسلہ ہے۔ ہم جنت کی لالچ میں کوئی عمل نہیں کرتے، اور بہت سے لوگوں کو شکوہ ہے یہ شیعہ قوم علی علی کرتی ہے، اور پھر کیا کریں ہم؟ آپ خود ہی ایک دن ہمیں بتا دیجئے ہم کیا کریں؟ علی علی نہ کریں تو ہم کیا کریں؟ کوئی بتانے والا مجھے بتا دے کہ میں کیا کروں۔ بھئی رسول نے اگر علی علی نہ کیا ہوتا تو ہم علی علی نہ کرتے۔ اتنا پاک اور عصمت مآب علی ہے۔ رسول کی خود تاکید ہے اپنے چاہنے والوں سے کہ مشکل کے موقع پر یا علی کہا تو کیا کہا، کوئی کام نہ ہو تو بھی کہو یا علی۔ مشکل کے موقع پہ تم نے اگر علی کو بلایا تو تم خود غرض ہو، جب پڑھتی ہے تو علی یاد آتے، اختیاری صورت میں علی علی کا وظیفہ۔ ہمیں کوئی میرے مولا، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ میری چاہت ہے، یہ میری محبت ہے جو تجھے علی ہم کہہ رہے ہیں، اور ہر چیز کا الٹا بھی ہے سیدھا بھی ہے، لیکن جانے نثار مولا کی ذات پر کہ مولا کا کوئی الٹا ہے ہی نہیں، یہ اتنے سیدھے ہیں کہ ان کا الٹا بھی سیدھا، علی ولی اولا مولا۔ کوئی بنا پایا آج تک عزیزان گرامی علی ولی؟ ورنہ چائے وائے، ناشتہ واشتہ، کپڑا وپڑا، سونا بونا، جاگنا باگنا، یعنی سبھی کچھ ہے، الٹا بھی ہے سیدھا بھی ہے، لیکن یہ اتنا سی اسی لیے کہہ رہے ہیں الٹوں سے مل کے انسان الٹا ہو جاتا ہے، اور سیدھے سے مل کے انسان سیدھا رہتا ہے۔ صراط مستقیم تین نہیں ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اس سے مراد تین نہیں، یہی علی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ سیدھا راستہ دکھا نہیں، جو دکھا والے ہیں وہ کہتے ہیں آمین۔ کیا سنا آپ نے؟ آخر میں جب حمد ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں آمین، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ یعنی جنہیں نہیں ملا راستہ وہ آمین میں ہے، اور ہمیں ملا ہے، ہم الحمدللہ رب العالمین میں۔ ہم راستے پہ ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، ہم راستے پہ ہیں، ہم علی سے الگ نہیں ہے۔ اور جملہ آ گیا تو آپ کی خدمت درج کر دوں، بہت سے لوگوں سے سنتا ہوں مولانا دعا کیجئے اللہ کسی کا محتاج نہ رکھے۔ یہ کیا مطلب؟ مولانا دعا کیجئے کسی کا محتاج اللہ نہ رکھے۔ مسجد کوفہ میں ایک شخص یہ مولا ہے، انہوں نے اندر والوں کو بھی سدھارا ہے، باہر والوں کو بھی سدھارا ہے، سب کی اصلاح کی ہے، چاہے دشمن ہو یا دوست ہو، جس نے بھی گرتے ہوئے علی کو بلایا، چاہے وہ عین میم رے ہو، چاہے رے کاف رے ہو، چاہے عین سین اور میم عالم کن ہو، جی جی سب کی مدد کی ہے میرے مولا نے، خدا کی قسم۔ مسجد میں داخل ہوئے، ایک شخص دعا کر رہا ہے، اے اللہ مجھے کسی کا محتاج نہ بنا، اے اللہ مجھے کسی کا محتاج نہ بنا۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، کسی کا محتاج نہ بنا۔ مولا قریب پہنچے، کہا دعا کا طریقہ بدل دے۔ میرے مولا نے کیا فرمایا؟ دعا کا طریقہ بدل دے۔
किसी को अर्श आज़म से उतर के रिस्क दिया हो। एक मोमिन दूसरे मोमिन का मोहताज है, जरूरतमंद है, ये दुआ नाकिस है। हाथ जोड़ के कहता है मौला अच्छा तो फिर आप ही तरीका है दुआ बता दीजिए। अब मेरे मौला ने फरमाया दुआ करना है तो ऐसे करो कि ऐ अल्लाह मुझे तो किसी नाअहल का मोहताज ना रख। क्या आपकी खिदमत पर जुमला पड़ा, मंचर जुन्नर के मोमिनीन, मेरे चाहने वाले मोमिनीन, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं इस सबने इलाही आमीन भी नहीं बोला, जुमला इसमें भी आ गया। मैं अर्ज कर दूं क्या मासूमीन की ताकीद है कि तीन मौकों पर कंजूसी से काम नहीं लेना चाहिए। एक जब दुआ की जाए तो इलाही आमीन बोलने में कंजूसी से काम, जब सलवात पढ़वाई जाए और जब अहले बैत के दुश्मनों पर लानत भेजी जाए तो यानी लानत भेजने में कंजूसी से काम नहीं लेना चाहिए। ये तीन मौके जी समझाने के बावजूद भी मोमिनीन कभी थोड़ा ढीले पड़ जाते हैं। दुश्मन आने अहले बैत पे लानत, यजीदियत मुर्दाबाद, बराए सलाम जी इमाम साहिब ज़मान सलवा। तवज्जो का तालिब और जिताने का रामीर मौला क्या फरमा रहे हैं कि भैया इस दुनिया में हर एक भाई दूसरे भाई का मोहताज है। कारोबार हो, पढ़ाई लिखाई हो, कपड़ा हो, सोना हो, जागना हो, घर हो, बिस्तर हो, हर चीज में एक दूसरे का बंदा है। मोमिन मोहताज है, जरूरतमंद है, और तू कह रहा है किसी का मोहताज ना रख। तो मेरे मौला ने तरीका बताया, शियो तरीका बताया मेरे मौला ने। दुआ करो तो ऐसे दुआ करो कि ऐ अल्लाह मुझे किसी नाअहल का मोहताज ना रख, वरना अहल का हर एक बंदे मोमिन मोहताज है। तो उसने पूछा ऐसा क्यों है, तो मेरे मौला ने बताया कि अहल वो होता है जब करता है तो सजदे शुक्र करता है, और नाअहल वो होता है कि एक तरफ करके दूसरी तरफ एडवर्टाइजमेंट करता है। हमने फला के साथ ये किया, हमने फला के साथ ये किया। तो जो करके ना दोहराए वो अहल होता है, और जो करके ढिंढोरे पीटे वो नाअहल होता है। तो दुआ करो अल्लाह हमें किसी नाअहल का मोहताज ना रख। ये दुआ हमारी और आपकी सबकी होना चाहिए। दिखाने का नामी जी ये मौका है, और मौलाए कायनात की शख्सियत कुरान की नजर में देखो, और जाहिर सी बात है जैसा बाप होता है वैसे बेटा होता है, जैसा बाप वैसा बेटा। अबू तालिब ने किसी से मदद नहीं मांगी, तारीख उठा के देखी, ये यूं ही नहीं है। अली अल्लाह की तरफ के तो है ही है, लेकिन कुछ बाप की भी तरबियत होती है। यूं तो बज़ाहिर पूरी तरबियत रसूलुल्लाह ने की है, ज़क्कनी रसूलुल्लाह ज़क्कन ज़क्कर मौला फरमा रहे हैं, लेकिन अब जाहिर सी बात है इस बज़्म में अगर अबू तालिब का नाम ना लिया जाए तो बज़्म सुनी हो जाएगी। बच्चे का जब नाम रोशन होता है तो माँ बाप की तरफ फिक्र जाती है, तसव्वुर जाता है, ख्याल जाता है, और बदनाम अगर औलाद होती तो भी माँ बाप याद किए जाते हैं। नेक औलाद हो तो भी माँ बाप, बुरी औलाद हो तो भी माँ बाप। जाने निसार अबू तालिब कैसा तुम्हारा बेटा पैदा हुआ, तब जो चारवादाने करामी आपका घर ना मिला, अल्लाह का घर मिला पैदा होने के लिए। यही तो नाअहलों को अफसोस है कि हमारे जो तीन आए तो निजासत की नालियों से आए, और अबू तालिब का एक आया अल्लाह के पाको पाकीज़ा घर में आया। और देखिए तीन पैदा हुए, अली कुरान की तरह नाजिल हुआ। अली नाजिल हुए, अली पैदा नहीं हुए। अगर कोई कहे कि ये पैदा हुए तो
भाई माफ कीजिएगा, मैं नहीं मान सकता। अली पैदा नहीं हुए, अली नाजिल हुए, वरना फिर रसूल अल्लाह का ये कौल कहा जाएगा अल कुरान मआ अलीयन व अलीयुन मअल कुरान। कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। अगर कुरान का आप नुज़ूल मानते हैं तो फिर अली का नुज़ूल भी आप मानिए। बल्कि सलावत में ना मोहम्मद तो फिर अली को भी नुज़ूल मानिए। अली नाजिल हुए, अली नाजिल हुए, नाजिल। तो फर्क क्या है कुरान में और अली में? कि वो क़ल्ब पैगंबर पर नाजिल हुआ, ये क़ल्ब काबा पर नाजिल हुआ। कुरान क़ल्ब पैगंबर पर नाजिल हुआ और अली क़ल्ब काबा पर नाजिल हुआ। और सिर्फ इतना सा फर्क है। वरना अगर कोई इंसान ये कहे कि हम भाई कुरान के बराबर अली को नहीं मानते, तो हम कहेंगे तेरा कुरान तुझको मुबारक। नहीं पहुंचे अभी आप। हम यही कहेंगे उससे कि तेरा कुरान तुझको मुबारक। क्या तूने कभी ये सुना है कि मुअल्लिम के बगैर कहीं किताब पढ़ी गई हो? मुअल्लिम के बगैर किताब पढ़ी नहीं जाती। अगर अली मानी बताने वाला ना होता तो अल्लाह का कुरान खामोश रहता। तवज्जो चारों अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह का कुरान खामोश रहता। और सुनिए, कुरान में और अली में फर्क क्या है? आप वो तो कुछ फर्क नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बज़ाहिर देखने में कुरान खामोश किताब है, अली बोलती किताब है। किताबें दोनों अल्लाह की है। तो फर्क क्या है कि कुरान अल्लाह की बात का नाम है। जुमले की कदर करेंगे तो मैं पढ़ने में जरा मुझे पता है। कुरान अल्लाह की बात का नाम है, अली अल्लाह की जात का नाम है। सरकार हजरत मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम मौला फरमाते हैं कि मेरे दादा अली को अल्लाह ने अपने लिए पैदा किया था। किसके लिए पैदा किया था? अपने लिए पैदा किया था। यानी अपनी मोहब्बत नहीं, कि मैं तुझे देखूं कैसा है। तो भेजा क्यों? जब अपने लिए पैदा किया तो भेजा क्यों? का भेजा इसलिए कि बंदों में होते थे चर्चे कि अल्लाह आता तो कैसा होता। काबे में अली को बता दिया भेज के अल्लाह ने कि अगर अल्लाह भी उतरता तो ऐसा होता जैसा अली है। और ऐसा एहसान है जिसका कोई बदला नहीं। जी जरा सलावत पढ़ो। कोई बदल नहीं है। मेरा दिल है जरा तारीख की जानिब निकलते हैं।
ذرا تاریخ کی جانب نکلتے ہیں، ابو طالب سے جو چلتے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں، میرا دل ہے ذرا تاریخ کی جانب نکلتے ہیں، ابو طالب سے جو چلتے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں، ذرا شیب ابی طالب چلو پھر مجھ کو سمجھاؤ، کہیں کافر رسالت کے لیے بستر بدلتے ہیں۔ میرا دل ہے ذرا تاریخ کی جانب نکلتے ہیں، ابو طالب سے جو چلتے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں، اور ذرا شیب ابی طالب چلو پھر مجھ کو سمجھاؤ، کہیں کافر رسالت کے لیے بستر بدلتے ہیں۔ اور ابو طالب تمہارے رزق کی عصمت کے کیا کہنے، ابو طالب تمہارے رزق کی عصمت کے کیا کہنے، محمد اور علی جیسے تمہارے گھر میں پلتے ہیں، کے کیا کہتے ہیں، محمد اور علی جیسے تمہارے گھر میں پلتے ہیں، اور زمانے کے ولی مولا، زمانے کے ولی مولا تیری قسمت علی مولا، زمانے کے ولی مولا تیری قسمت علی مولا، کہ جو والد نہیں رکھتے تیرے والد سے چلتے ہیں۔ صلوات پڑھے نا۔ میں نے بہت کچھ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، ابھی تقریریں ایک یا دو تقریریں اور بھی ابھی سونا نہیں، تقریریں کرنا ہے، اور انشاءاللہ اگر خدمت کا موقع رہا تو میں خدمت کروں گا۔ تو دیکھیے یہ کربلا کے میدان میں جو سب ہوا، کتنا پردہ ڈالا گیا ہے اس تاریخ پر۔ وہ رسول کے نواسے تھے، رسول کے نواسے۔ اب بھائی جس زبان سے آپ رسول کے نواسے کہہ رہے ہیں، اسی زبان سے ایک مرتبہ یہ بھی تو کہو ابو طالب کے پوتے تھے۔ کیا گندی سیاست کھیلی گئی ہے۔ ابو طالب کے فضائل اور ان کے کردار کو داغدار کرنے کی جو سازشیں کی گئی ہیں، تو ان کی سازشوں سے حضرت ابو طالب کا کردار داغدار نہیں ہو سکتا۔ رسول کے نواسے تھے۔ ایک مرتبہ بھی نہیں کوئی کہتا ہے کہ وہ ابو طالب کے پوتے تھے۔ مولا حسین کون؟ ابو طالب کے پوتے نہیں کہتے۔ اچھا ان کا نہ کہنا بھی ان کی مجبوری ہے۔ ابو طالب کو ابو طالب خون بولے گا، پاک خون بولے گا، نجس خون نہیں بول سکتا۔ ان کی بھی ایک مجبوری ہے، کچھ خاندانی مجبوری ہے، اور کچھ نسلی مجبوری ہے، اور کچھ عقلی مجبوری ہے۔ بہت سی مجبوریاں ہیں۔ تو کربلا کے تپتے صحرا میں جو خون بہا وہ ابو طالب کا خون تھا، بس ابو طالب کا خون تھا۔ قاسم کون ہے؟ ابو طالب کی دھڑکن کا نام قاسم ہے۔ حسن کا پارہ جگر قاسم، 13 سال کا سن قاسم کا۔ اور روایت کی فقرے ہیں کہ جب مولا حسن دنیا سے جانے لگے تو قاسم کو پاس بلایا اور کہا بھیا میں اپنی آنکھوں سے کربلا کا منظر دیکھ رہا ہوں، میں اپنی آنکھوں سے کربلا کا منظر دیکھ رہا ہوں، میرے لال میں دنیا سے جا رہا ہوں، اور تم اس وقت تک زندہ رہو گے بیٹا، اپنے چچا کی خدمت کرنے میں شرمانا نہیں۔ اور کچھ تحریر لکھی، بازو پہ باندھ دی، اور کہا جب مشکل وقت آ جائے تو اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا قاسم۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سے۔ بی بی سیدہ کی خواہش ہوتی جب میرے بیٹے کے مسائل بیان ہو تو ایسے چپ چپ کے نہیں رویا جاتا، آواز کے ساتھ گریا کرو۔ ابو بصیر سے پانچویں امام نے یہی تو کہا تھا، ابو بصیر مجلس ہو گئی تو کیا تو رویا نہیں؟ کیا مولا روئے؟ کیا کیسے رویا؟ مولا رومال کر ہو گیا۔ تو میرے
مجھے بھی مرنے کی طاقت. سر سے پیر تک مولا حسین قاسم کو دیکھتے ہیں اور ایک مرتبہ قاسم کا کربلا کے تخت صحرا پر امتحان ہوتا ہے. یا قاسم، اے قاسم، یا ولدی، اے میرے بیٹے، تیرے نزدیک موت کیسی؟ کیفر موت ہوتا، موت کیسی تیرے نزدیک؟ اللہ، اگر قاسم نہ بتاتے تو سارا فلسفہ کربلا سے ملتا، لیکن موت کا فلسفہ کوئی نہ بتاتا. کتنا بڑا قاسم ہے شہزادہ کربلا کا کہ پلٹ کے فوراً بتایا، یا اماں ہو، اے میرے چچا، الموت انی احل من العسل، اے میرے چچا، موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ چینی ہے. اللہ اکبر، کیا جملہ ہے.